صدر علی وقار، یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ لقب و شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائی گئی جس نے انسانیت کو توحید کے نور سے منور کرنے، دنیا کو امن و سلامتی کا درس دینے کے ساتھ ساتھ امن عالم کے قیام و استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت، ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، جانی دشمنوں کو پروانہ امن و امان عطا کیا ہو، غیر مسلم ذمیوں کو جان و مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا ہو۔ صدر علی وقار محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان و رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات کو نقل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور رحمت للعالمین کے متعلق لکھتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں امن کا شہزادہ ہوں، لیکن امن و سلامتی کے شہنشاہ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند نے ازل ہی نے خطاب کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فتح مکہ کے موقع پر ارشاد ہوتا ہے، گھر سے بے گھر کرنے والوں، تلواریں سون کر مقابلہ لانے والوں، برادران اسلام کو اذیت دینے والوں اور قتل کی سازش کرنے والوں کو میں نے معاف کیا۔ آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ فاتح مکہ کی شان رحمت پر ملائکہ نے درود و نعت کے ترانے بلند کیے اور کائنات ارض و سما کا ذرا ذرا پکار اٹھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کی سماعتوں کو شکریہ۔